السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، عورت کی ڈلیوری کا خرچہ کون اٹھائے، مائکے والے یا سسرال والے؟ مطلب جیسے کہ پہلے ڈلیوری کے وقت عام طور پہ مائکے بھیجا جاتا ہے رواج کے نام پر، اور نہ جانے پر لڑکی کو تانا دیا جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ماشاء اللہ، سوال معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ ہے اس کے اوپر ہے ماشاء اللہ، جی کہ عورت کا خرچہ ڈلیوری کے وقت میں کون اٹھائے گا۔ آج مارکیٹ میں یہ بہت چل رہا ہے، نکاح ہونے کے بعد جب ڈلیوری کا وقت آتا ہے تو اس کو مائکے بھیجا جاتا ہے۔ جی ایک تو زبردستی بھیجا جاتا ہے، اور کچھ نہ جانے پر تانے ملتے ہیں، سسرال والوں کی طرف سے تانے ملتے ہیں، معاشرے سوسائٹی کی طرف سے تانے ملتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک قاعدہ ہے شریعت کا، جو پھل کھائیں گا ذمہ داری اس کی ہوں گی۔ جی اب پھل کون کھاتا ہے؟ شوہر۔ شوہر کا۔ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ شوہر فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس شوہر ہی کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اس کی عورت ہے، بچے آئیں گے اسی کی خدمت کریں گے، اسی کی کفالت کریں گے، اسی کا سہارا بنیں گے، جی اور اولاد اس کی نام اسی کا لگے گا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری تو شوہر کی ہے، نان نفقہ خرچی کی ذمہ داری شریعت نے شوہر کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بڑی اخلاقی اعتبار سے بے غیرتی اور عزت نفس کے خلاف والی بات ہے کہ بھائی بندہ اپنی عورت کو ڈیلیوری کے وقت میں کسی اور کے حوالے کرے، اور وہاں جا کر وہ کوئی اور اس کا خرچہ اٹھائے، اور خرچہ اٹھانے کے بعد، اس کی ولادت ہونے کے بعد پھر اس کو اپنے پاس بلا لے اور پھر اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ کتنی بد اخلاقی والی بات ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ بالکل مناسب نہیں۔ تیسرے نمبر پر جو آپ نے کہا کہ رواج ہے، یہ رواج بالکل غلط ہے۔ جی رواج اگر شریعت سے ٹکراتا ہو تو شریعت کو چنا جائے گا، رواج کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ بہت سارے ہمارے مارکیٹ میں رواج ہے جو شریعت کی بالکل خلاف ہے، اور ہم رواج کو فالو کرتے، شریعت کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر گھر میں جھگڑے، اختلافات، اور بہت سارے دلوں کے اندر کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ تو لوگ تانے دیتے، دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لڑکا اگر کھڑا ہو جائے دیوار بن کر کہ بھائی میری عورت ہے، میں خرچہ اٹھاؤں گا، جس کو جو بولنا ہے بولتے رہے۔ اور جب بچہ تو پیدا کر رہا ہے، باپ بننے کی اللہ تیرے کو ایک نعمت دے رہا ہے، بالکل۔ تو اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تیسرے نمبر کی یہ بات ہے۔ آخر میں جو مسئلہ ہے کہ بعض علاقوں کے اندر اور بعض جو لڑکیاں مائکے جاتی ہے ولادت کے وقت میں، تو کبھی کبھی اس وجہ سے بھی جاتی ہے کہ بھائی سسرال میں رہتے ہیں تو ڈیلیوری کے وقت میں کام زیادہ ہوتا ہے، اور ڈیلیوری کے وقت میں عورت کو آرام کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل۔ تو بعض لڑکیاں ڈیلیوری کے لیے خاص طور پر مائکے اس لیے جاتی ہے تاکہ اس کو آرام ملے۔ جی تو اس میں کہوں گا کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ لڑکا اپنے بیوی کو، شوہر اپنے بیوی کو مائکے بھیج دے آرام کرنے کے لیے، لیکن خرچہ تو اٹھا سکتا ہے نا، بالکل۔ کہ ساس اور سسر سے کہے کہ بھائی جو بھی خرچہ آ جائے، اس کے دوائی کا اور اس کے علاج کا، جو بھی ہاسپٹل کا خرچہ آ جائے آپ مجھے بتا دینا، صاف ستھری بات ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے سسرال والوں میں، یعنی شوہر کے سسرال والوں کے دلوں کے اندر اللہ شوہر کی عزت بڑھا دیں گا۔ بالکل۔ تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے، رواج کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور آخری چیز کہ بھائی جب لڑکا، ایک باپ ہوتا ہے لڑکی کا، جب اپنے بیٹی کا نکاح کرتا ہے لاکھوں روپے اس پہ خرچہ کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے قرضہ لے کے خرچہ کرتا ہے۔ جی 1-1.5 سال ہوا نہیں، شادی ہو کے ڈیلیوری کا وقت آ گیا، اور ابھی باپ نے، لڑکی کے باپ نے شادی کا ہی خرچہ ابھی پورا اٹھا دیا نہیں، وہ قرضہ دیتے 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 ابھی اس کے وقت اس کا پورا نہیں، قرضہ پورا نہیں ہوا ہے، اور ڈیلیوری کا وقت بیٹی کا آیا اور بیٹی دوبارہ گھر پہ آ گئی، اور ڈیلیوری کا خرچہ ابھی نارمل کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ بڑی مشکل سے 10% ڈیلیوریاں نارمل ہو رہی ہے، ورنہ 80 سے 90% ڈیلیوریاں سیزر کر رہے ہیں، اور سیزر کا خرچہ اگر سرکاری ہاسپٹل میں نہ لے جایا گیا، پرائیویٹ میں لے جایا گیا تو 40,000 50,000 کا خرچہ آتا ہے۔ بالکل۔ یہاں کا علاقوں کا، ہر علاقے کا اپنا اپنا ہے، تو 50,000 کا خرچہ بیچارہ لڑکی کا باپ، ہر لڑکی کا باپ باصلاحیت نہیں ہوتا ہے نا، مالدار نہیں ہوتا ہے کہ جو خرچہ کرے، پھر وہ کیا کریں گا، بالآخر قرضہ اٹھائیں گا، اور قرضہ اٹھا کے ایک تو بیٹی کے نکاح کا قرضہ ادا نہیں ہوا ہے، اور دوسرا بیٹی کے ولادت کا قرضہ ادا کرے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ بیٹی، پھر اسی وجہ سے
بعض گھروں کے اندر جو ہے نا بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو چہرے بگاڑ دیتے ہیں. یار اب بیٹی پیدا ہو گئے تو خرچہ ہمارے ذمہ آئیں گا, اس کے نکاح کا خرچہ, اس کے ولادت کا خرچہ, اس کے جہیز کا خرچہ, یہ ساری چیزیں ختم کرو. اسی وجہ سے نکاح جب مشکل ہو گیا اور ایسے ایسے فالتو کے رواج جب معاشرے میں جنم لینے لگیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری لڑکیاں غیروں کی طرف چلی جائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.